اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال الله تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، انسان کو اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے. اور زندگی کی قدر دانی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی کسی نعمت کو استعمال کریں تو اس کا شکریہ ادا کریں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو عقل مند ہے وہ انسان، چالاک ہے کہ جو اللہ کی نعمت استعمال کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اسی نعمت کے اندر میں اور اضافہ کر دوں. ہم سب کی جو زندگی ہے ایک پرامن زندگی، نہ کھانے پینے کا کوئی ٹینشن، نہ اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ، نہ روپیہ پیسہ کمانے میں کسی قسم کی کوئی کمی یا رکاوٹ، بچوں کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ. جس طرح کے ماحول میں ہم لوگ جیتے ہیں، تمام اللہ کی عبادتوں کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. آج بھی دنیا میں آپ کو کیسے لوگ کتنے علاقوں میں، کتنے ملکوں میں ایسے ملیں گے جن کو پریشانیوں کا سامنا ہے. جسم تندرستی ہے تو کمانے کے کوئی ذریعے نہیں، کمانے کے ذریعے ہیں تو ان کے پاس جسم اور تندرستی نہیں ہے. روپیہ پیسہ ہے، بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو تعلیم کا کوئی انتظام نہیں. تو دنیا میں مختلف لوگ ہیں اور مختلف تکلیفوں کا ان کو سامنا ہے. ہماری زندگی اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ سب کچھ ویل سیٹ ہے. اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ بس انسان زندگی گزارتا چلا جائے اور اس پر، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا چلا جائے. لہذا میرے بھائیوں، انسان کی عادت ہونی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرے، کیونکہ بندوں سے اللہ کو یہی شکایت ہے. اللہ قرآن میں کئی جگہ پر بیان فرماتے ہیں کہ بندہ بڑا ناشکرا ہے. جب انسان کے پاس تندرستی ہوتی ہے تب کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. جب تھوڑی بیماری آ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، فوراً شکایتیں کرنے لگتا ہے. جب روپیہ پیسوں کی بھرمار ہوتی ہے، دل کھول کے واپرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تب کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. کبھی روپیہ پیسوں میں، کاروبار میں کہیں نہ کہیں کمی آ گئی تو فوراً شکایتیں شروع کر دیتا. اولاد پاس میں ہے، فرما بردار اولاد ہے، تب کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اولاد دور چلی جاتی ہے یا اولاد نافرمان بن جاتی ہے تو فوراً پھر اللہ سے شکایتیں کرتا ہے. میرے بھائیوں، جب تک اللہ کی نعمتیں میرے اور آپ کے پاس ہیں، ان نعمتوں کی قدردانی کریں. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میں نعمتیں دینا جانتا ہوں تو مجھے چھیننا بھی آتا ہے. میں لینا بھی جانتا ہوں اور نعمتوں سے محروم کرنا بھی جانتا ہوں. لہذا ہم سب کی جو زندگی ہے
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. خاص طور پر جس طرح کے ماحول میں ہم سب زندگی گزارتے ہیں، کوئی کسی قسم کی دینی دنیاوی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. گزشتہ جمعہ کو ہم نے آپ کے سامنے بچوں کی تعلیم کے متعلق گفتگو کی کہ ہم سب کو آج کل کے ماحول میں اپنے بچوں کو عمدہ سے عمدہ تعلیم دلا کر معاشرے کا ایک اچھا انسان بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ تعلیم جب آتی ہے تو انسان کو معاشرے کے اندر قابل عزت بناتی ہے. اور علم، جانکاری، نالج یہ ایسی چیز ہے، دنیا کی تمام چیزیں آپ دیکھیے، آپ استعمال کرو گے تو گھٹے گی. روپیہ پیسہ واپرنا شروع کریں گے تو کم ہونا شروع ہو جائے گا. جتنی بھی چیزیں ہیں آپ یوز کرنا شروع کریں گے، استعمال کریں گے تو وہ کم ہوگی. علم، نالج یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جتنی استعمال کرو گے اتنا اضافہ ہوگا. لہذا بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دلانے کی ضرورت ہے تاکہ بچے معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے. آپ میں نے پہلے بھی بتایا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ مدینہ المنورہ کے ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بچوں کے دینی تعلیم کی فکر کی کہ یہ بچے ایجوکیٹ بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاشرے کے اندر ایک قابل عزت انسان بنے. تو ہمیں بھی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کے معاملات میں بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دنیاوی تعلیم کے معاملات میں تو الحمدللہ ہم بڑے فکر مند رہتے ہیں، بچے کو اچھی سے اچھی اسکول میں ایڈمیشن مل جائے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑے، رشوت دینی پڑے، جس کا نام بھی بدل دیا ڈونیشن. ہاں وہ ہے تو رشوت ہی، لیکن نام بدل دیا کہ ڈونیشن بھی اگر دینا پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا. بالکل ضروری ہے، تعلیم دلانی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو دینی تعلیم کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ، رسول، دین اسلام، احکام کے طریقے یہ بچوں کے بچپن سے ذہن و دماغ میں ایسے پیوستہ ہو جائے تاکہ ان کے لیے آئندہ کی زندگی میں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے، کسی بھی میدان کے اندر جائے، آئندہ دین کے اوپر باقی رہتے ہوئے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے اندر الحمدللہ عمدہ سے عمدہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ رسول کے بارے میں یا ان کے عقیدے کے بارے میں اگر ان سے کچھ موٹی موٹی باتیں بھی پوچھی جائیں تو ہمارے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اسی دین کی دوری کی بنیاد پر، دین سے دور ہونے کی بنیاد پر ایسے ایسے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ یہ بچے اپنے ایمان کا سودا کر کے آ جاتے ہیں. کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے بولتے ہیں ان کو خود فرق نہیں پڑتا، ان کو خود کو پتا نہیں ہوتا کہ اس جملے کے بولنے کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے وہ ایمان سے نکل چکا، وہ ایمان میں ہے ہی نہیں، اس کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ چکا ہے کیونکہ وہ خود ایمان سے نکل چکا ہے، اس کو پتا ہی نہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ رسول کی تعلیم کے بارے میں موٹی موٹی معلومات بھی بچوں کو نہیں ہوتی. کیا فائدہ میرے بھائیوں، آپ سونے کے بستر پہ سو، سونے کی چادر اوڑھ کے سو، سونے کی تھالیوں میں کھانا کھاؤ، لیکن جب بات آئے آپ کی دینداری کی تو آپ کو دین کے بارے میں معلومات ہی نہ ہو تو ایسا روپیہ پیسہ اور ایسی زندگی کا کیا فائدہ. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان کا ایمان اس بات پر ہے کہ یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. یہ زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے، ہاتھ پیر جو مارتے ہیں بس یہ زندگی کچھ کر کے جو اللہ نے مقدر میں رکھی ہے گزر جائے. اصل زندگی تو آنکھ بند ہونے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی. اسی لیے ویکیشن کے ان دنوں میں اپنے بچوں کی زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم کی فکر کریں، کیونکہ اسکول کالجز کھل جانے کے بعد بچوں کا شیڈیول ایسا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ چاہنے کے باوجود ہم بچوں کو مسجد کے ماحول سے قریب نہیں کر پاتے، چاہنے کے باوجود ہم بچوں کو مدرسے کے ماحول سے، علماء کے ماحول سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں کر پاتے.
ابھی وقت ہے، ویکیشن کا زمانہ ہے، اس ویکیشن کے زمانے کے اندر اپنے بچوں کے دینی تعلیم کی فکر کریں، خاص طور پر وہ بچے کہ جو 10ویں 11ویں 12ویں کے بعد کالجز وغیرہ کے اندر چل رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو یہ عمر ہے، یہ 15 یا 15 پلس کی جو ان کی عمر ہے، یہ وہ عمر ہے جب ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر کے اندر ان کے پیر پھسل جاتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں ان بچوں کو بننا سنورنا اچھا لگتا ہے، اس عمر میں بچوں کو شو آف کرنا اچھا لگتا ہے، دوستوں اور احباب میں اپنے آپ کو ایک ڈیفرنس بنا کر پیش کرنا اس عمر میں بچوں کو اچھا لگتا ہے۔ لہذا یہی وہ عمر ہے کہ جس عمر کے اندر بچے کو ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کے ایمانی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عمر کے اندر اس بچے کا تعلق اس کے اللہ کے ساتھ اگر مضبوط ہو گیا، انشاءاللہ وہ دوسری قوم کی رہنمائی کی فکر کرے۔ پھر آپ دیکھیے آپ کو کبھی حالات سے شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے اندر یہ بات مضبوط ہو کر بیٹھ گئی ہے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اچھی تقدیر پر بری تقدیر پر میں ایمان لایا ہوں۔ جب میں اپنے اللہ کے ساتھ میرا معاملہ درست ہے تو میرا اللہ میرے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرے، اور اگر کوئی اور میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے گا، میرا اللہ خود اس کا جواب دے دے گا، مجھے ہاتھ پیر مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میرے پاس۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ۔ یہ آیت ہے، اس آیت کے دو ٹکڑے۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کان کھول کر سن لیجئے، اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں جھگڑا وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے، چاہے ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کا ایمان ہے اس بات کے اوپر میرے اللہ نے فرما دیا ہے تو بس یہی ہو۔ میں اس موضوع کو، اس ٹاپک کو اس کے ساتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ ہمارے یہ بچے جو کالجز میں جاتے ہیں، مختلف مذاہب کے بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ دین کے اوپر، ایمان کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ڈسکس کرتے ہیں جن کی معلومات ان کو خود کو نہیں ہوتی، اور غیر کے بچے، سامنے والے بچے ہماری آیتوں کے اوپر ریسرچ کر کے اس کا ظاہری مطلب نکال کر ہمارے بچوں اور بچیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں تو یوں کہا ہے۔ اب وہ قرآن کی اس آیت کے اندر ڈیپ میں جا کے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، چنانچہ وہ ہتھیار ڈال کے اپنا ایمان کو ان کے گود کے اندر ڈال کے واپس آ جاتے ہیں، اور پھر آ کر اپنے ہی محلے کے امام کے ساتھ، مسجد کے امام کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ آ کے وہ خود بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس چیز کی ان کو خود کو معلومات نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے دین کی فکر کیجئے، انہیں قرآن سکھائیے، قرآن سمجھائیے کہ دیکھیے بیٹا قرآن میں اللہ آپ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ نے آپ کو کیا فرمایا ہے، آؤ قریب میں ایمان کو سمجھو، دین کو سمجھو، یہ جو اللہ نے احکام تمہارے اوپر اتارے ہیں، نماز اتاری، روزہ اتارا، زکوٰۃ اتارا، حج اتارا، توحید کے اوپر اپنے ایمان کو جو مضبوط کرنے کو کہا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا راز ہیں، یہ ایمان اور یہ ایمان کی تعلیمات آپ کو کہاں کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، یہ باتیں اپنے بچوں کو ذہن و دماغ میں ڈالیے، تاکہ وہ جہاں کہیں میدان کے اندر جائیں گے انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا گھاڑ کے آئیں گے اور لوگوں کو سیٹسفائیڈ کر کے آئیں گے کہ ایمان اور اسلام کتنا پیارا مظہر ہے اور وہ کس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ فلا آیت کا دوسرا ٹکڑا، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، جو ایمان والے نہیں ہیں اور وہ لوگ دنیا میں ایک اچھی زندگی جیتے ہیں، ان کا کاروبار اچھا ہے، ان کی زندگی اچھی چل رہی ہے، تو اس اچھی زندگی کو دیکھ کر تم لوگ دھوکے میں مت پڑ جانا کہ یار یہ لوگ تو ایمان والے بھی نہیں ہیں، اللہ رسول پر ان کا ایمان بھی نہیں ہے، پھر ان کی زندگی اتنی اچھی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی، اصل زندگی انہوں نے دنیا کو ہی بنا لیا ہے۔ ہم ایمان والے، ایمان والوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے،
ہماری اصل زندگی تو آخرت کے بعد شروع ہونے والی. اس بات کا ایمان اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کے ذہن و دماغ میں ڈالو، ان کو سکھاؤ، دین کے طریقے سکھاؤ. یہ ایک موٹی بات کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچے جہاں کئی اسکول کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہو تو کہو کہ بیٹا بالکل آپ تعلیم حاصل کریں، دنیا کا جون سا ایجوکیشن آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. اسلام میں اس کی ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، جج کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سب چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے صحیح مسلمان بنو. اپنی باڈی لینگویج سے اسلام کے اخلاق لوگوں کو بتاؤ، اور آپ کا اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کو توڑ نہ سکے. یہ باتوں کو سکھائیے اپنے بچوں کے اندر، کیونکہ میرے بھائی آج ہم سب کو اسی بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کہیں نہ کہیں یا تو ٹوٹ چکا ہے یا کمزور ہو چکا ہے. اللہ تو انتظار میں بیٹھے، اللہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں اور بار بار کہتے ہیں میرے بندے تو ندامت اور پچھتاوے کے 2 آنسو میں لے کر میرے دربار میں آ جائے گا. تیرے آنسو زمین سے آنکھ سے نکل کر زمین پہ نہیں گریں گے، اس سے پہلے میں تیری مغفرت کر دوں. اللہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں. بس بندہ دنیا کے ان ماحول کے اندر، دنیا کی ان رنگینیوں کے اندر ایسا پھنس گیا کہ اس نے اپنے اللہ سے اپنا تعلق دور کر لیا. لہٰذا میرے بھائیو، آفات، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں بندوں کے اوپر جو آتی ہیں نا وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. جیسے ہمارے اعمال جاتے ہیں ویسے آتے ہیں. اور یاد رکھیے جب حالات اوپر سے آتے ہیں تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اوپر والے سے اپنا تعلق مضبوط ہو جائے. میں آپ کو ایک اچھا واقعہ سناتا ہوں. اسلامی سلطنت جو گزری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، اس میں عباسی خاندان نے سلطنت اسلامیہ میں ان کی ایک بڑی تاریخ رہی. عباسی خاندان، ان میں کئی بادشاہ گزرے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہوئے ہیں وہ ہارون رشید بادشاہ. ہر ایک نے نام سنا ہوگا ہارون رشید بادشاہ کے بارے میں، جو بغداد کے زبردست بادشاہ تھے. اللہ نے ایسی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بادل جا رہا ہے تو بادل کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے کہ اے بادل، تجھے جہاں جا کے برسنا ہو برس، تیرے پانی سے جو غلہ اگے گا اس غلے کا ٹیکس میرے پاس ہی آنے والا. اتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی. ہارون رشید بادشاہ، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی. دکاڑ جس کو ہم گجراتی میں بولتے ہیں، دکاڑ، قحط سالی ہو گئی. بادشاہ نے اپنے غلے کے دروازے کھول دیے، پبلک کا ٹیکس معاف کر دیا. بادشاہ نے اپنے وزیروں کو، بڑے بڑے مالداروں، امیروں کو بلا بلا کے ان کو اس بات کی ترغیب دی کہ بھائی لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ تاکہ قحط سالی دور ہو. بلکہ بادشاہ نے خود بغداد اور بغداد کے مختلف علاقوں میں لنگر لگانا شروع کر دیا، مفت کھانے کے لنگر، تاکہ لوگوں کو کھانے پینے کا ٹینشن نہ ہو. لیکن دین بدین قحط سالی بڑھتی جا رہی ہے، قحط سالی کم نہیں ہو رہی. بادشاہ بڑے پریشان، ٹینشن کے عالم میں. ایک مرتبہ اپنے استاذ کو بلایا. ان کے استاد ہی بادشاہ کے وزیر تھے. وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی کوئی تو ایسا قصہ سنائیے کہ جس کی وجہ سے دل کو سکون ملے. میرے بغداد کے اندر کئی دنوں سے ایسا دکاڑ پڑا ہوا ہے، ایسی قحط سالی ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود قحط سالی ختم نہیں ہو رہی. آپ کوئی ایسا قصہ سنائیے کہ دل کو سکون مل جائے. تو ان کے استاد جو ان کے وزیر تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے پچھلے انبیاء، پچھلے نبیوں کے قصوں میں سے میں نے ایک قصہ پڑھا اور اس قصے کے اندر بہت ساری نصیحت کی چیزیں ہیں جس کے اندر اس قصے میں ہمیں تقدیر سمجھائی گئی ہے، قسمت سمجھائی گئی ہے، اللہ کے اوپر یقین ہمیں سمجھایا گیا ہے. میں وہ قصہ آپ کو سناتا ہوں. یہ کہہ کر بادشاہ کو ان کے استاد نے قصہ سنانا شروع کیا کہ ایک بہت بڑا جنگل تھا. اس جنگل کے اندر ایک شیر رہا کرتا تھا. وہاں پر ایک بندریا بھی رہتی تھی. بندریا کو اچانک کہیں جانے کا ارادہ ہوا. اس کا چھوٹا سا منکی، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ سفر میں ساتھ میں نہیں لے جا سکتی تھی. چنانچہ وہ بندریا اپنا بچہ لے کر شیر کے پاس گئی اور کہا کہ آپ جنگل کے راجا ہیں،
آپ میرے اس بچے کی حفاظت کرو، مجھے کئی دن کے لیے سفر میں جانا ہے، میں واپس آ کے اپنا بچہ لے لوں۔ شیر تیار ہو گیا، شیر نے بندریا کے بچے کو اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھایا، بندریا سفر پہ روانہ ہو گئی۔ اب شیر بندریا کے بچے کو اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھا کر پورے جنگل کے اندر گھما رہا ہے۔ بچہ محفوظ ہے کیونکہ بڑے بادشاہ کے قبضے میں تھا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ وہ شیر بندریا کے بچے کو اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھا کر جنگل میں چل رہا ہے، اچانک آسمان سے بہت بڑا چیل آیا اور وہ بندریا کے بچے کو اٹھا کر لے گئے۔ شیر پورے جنگل میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، ایک دوسروں کی ہیلپ مدد مانگ رہا ہے، لیکن کیا کرے، چیل تو بچے کو ہی اٹھا کے آسمانوں میں لے گئے۔ تھوڑے دن کے بعد بندریا واپس آئی، اس نے آ کے شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا کہ میرا بچہ دیجیے، تو شیر نے شرمندگی سے سر نیچا کر دیا اور کہا کہ تمہارا بچہ تو چیل اٹھا کر لے گئے۔ اب وہ بندریا چلا رہی ہے کہ آپ کیسے جنگل کے راجا ہیں، میرے ایک بچے کی تم حفاظت نہیں کر پائی۔ تو شیر نے شرمندگی سے سر نیچا کر کے کہا کہ تمہاری بات صحیح ہے، اگر آفت کہیں زمین سے آئی ہوتی تو میں تمہارے بچے کی حفاظت کرتا، تمہارے بچے کو تو چیل آسمان سے آیا اور اٹھا کر لے گیا اور وہاں پر میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد ہارون رشید بادشاہ کو ان کے قصہ کے ان کے استاد سنا رہے ہیں کہ دیکھیے، آسمان کے اندر سے اگر کوئی آفت آتی ہے تو اس آفت کو دور کرنے کے لیے آپ بادشاہ مت بنیے، آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے دربار کے اندر آ جائیے، گڑ گڑانا شروع کر دیجئے، دیکھیے اللہ دنیا سے آفات اور تکلیفوں کو کیسے دور کر لیتا ہے۔ آپ زمین کے بادشاہ ہیں، آسمانوں کے بادشاہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، آسمانوں سے جب جب بھی مصیبتیں اترتی ہیں تب بندوں کو فقیر بننا پڑتا ہے، بادشاہ بننے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بندے جب فقیر بن جاتے ہیں، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو اپنے مسائل سونپ دیتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے جب چاروں طرف سے گر گئے اور اپنے تمام حالات میرے حوالے کر دیے ہیں، تب اللہ حالات کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے، اور جب اللہ حالات میں پلٹا لاتا ہے تب انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، تب انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ نصیحت کرتے ہوئے ہارون رشید بادشاہ کو ان کے استاد نے کہا، سنیے، دنیا میں جتنے بھی بڑے حالات ہوں، ان حالات اور ان حالات کو دور کرنے کا حل، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا ہماری پیشانی اور مسلح کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ ہم حالات کو دور کرنے کے لیے دنیا کے چکر مارتے ہیں، 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری پیشانی اور مسلح کے بیچ میں چند انچ کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلہ کو دور کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے۔ آج بھی اگر بندہ یہ فاصلہ دور کرے، اس پیشانی کو اس مسلح کے اوپر لے آئے اور اللہ کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرنا شروع کر دے، دیکھیے پھر اللہ حالات کو کیسے دور کرتا ہے، اور جب اللہ حالات دور کرنے پہ آ جاتا ہے تب انقلاب برپا ہو جاتا ہے میرے پاس۔ اسی لیے جب کبھی غلطی ہو جائے تو غلطی کو ماننے میں اور توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے تو غلطی کو ماننے میں اور توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر مت کیجیے، اس لیے کہ راستہ جتنا لمبا ہوتا ہے واپسی کا راستہ اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے راستے کو لمبا مت کیجیے، چاہے کتنے ہی بڑے گناہ ہو جائے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، حلیم بھی ہے، برداشت بھی بہت کرتا ہے۔ اس کے سامنے اپنے حالات کو نکال کر بیان کر دیجئے، پھر دیکھیں کہ وہ اللہ ان حالات کو کیسے دور کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور یہی تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا جو یہ نیو جنریشن ہے، ہمارے جو یہ بچے ہیں، جو ہمارے گھر کے ماحول سے نکل کر اسکول اور کالجز کے ماحول میں جاتے ہیں، جہاں کوئی ان کی دین کی فکر کرنے والا نہیں ہوتا، اس ماحول میں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم، ایجوکیشن اگر انسان کو معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتا تو ایسی تعلیم کو ہم لات مارتے ہیں، ایسی تعلیم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جو تعلیم آپ کو معاشرے کا ایک اچھا آدمی نہ بنا سکے، جو تعلیم آپ کے سماج اور سوسائٹی میں امن اور شانتی نہ لا سکے، اس تعلیم کی پھر ہمارے معاشرے میں کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے تعلیم کے ساتھ بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیجیے کہ بیٹا
یہ تعلیم آپ کو اسی لیے دلائی جا رہی ہے تاکہ آپ ایک معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا اور ملک کا ایک اچھے آدمی بنو، تاکہ اپنی اور اپنے دیش کی اور اپنے ملک کی آپ ایک اچھے سے اچھے خدمت کر سکو۔ آپ کی ذات سے اس ملک کے اندر، آپ کے سماج اور سوسائٹی کے اندر امن اور شانتی کا ماحول بنے، ایسا اپنے بچوں کو تعلیم دلائے۔ اور یہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ یہ تعلیم سب سے پہلے آپ کے گھر سے ملے گی، آپ کو دلانی پڑے گی تعلیم۔ یہ تعلیم آپ کو مسجد اور مدرسے کے ماحول سے ملے گی۔ لہذا ویکیشن کے اس زمانے میں اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کیجئے میرے بھائی، ان کو ایسے دوست اوباش اور بدماش قسم کے دوستوں کے حوالے مت کیجئے کہ جہاں پر بچے اپنے ایمان کا سودا کر کے آ جائیں، جہاں پر ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ مجھے تعلیم دلانے کے لیے میرے ماں باپ کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ بچوں کو احساس دلائیے روپیہ کمایا کیسے جاتا ہے، روپیہ کیسے گھر کے اندر کما کر لایا جاتا ہے۔ تمہاری فیس ہم بھرتے ہیں ایجوکیشن دلانے کے لیے، یا مہنگے سے مہنگے آپ کے کوچنگ سینٹر میں آپ کو پہنچانے کے لیے آپ کی جو فیس ہم بھرتے ہیں، بیٹا یہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، ان پیسے کے کمانے کا احساس، روپیے کا احساس ان بچوں کو دلائی۔ ہمارے قریب میں سورج شہر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ڈائمنڈ کا ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے۔ چنانچہ ڈائمنڈ کے اس مارکیٹ کے اندر ایک خاندان ہے۔ اس خاندان کے اندر جو بھی بچہ پڑھ لکھ کر جب میچور بنتا ہے اور خاندان کے لوگ اپنا کاروبار اس کو سونپتے ہیں، اس سے پہلے اس بچے کو 2 سال تک یہ اپنے خاندان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں روپیہ کمانا بھی جانتا ہوں، اور روپیہ کما کر روپیے کی حیثیت کیا ہوتی ہے، پیسہ بچایا کیسے جاتا ہے، یہ کام 2 سال تک کر کے اپنے خاندان والوں کو بتانا پڑتا ہے، تب جا کے یہ خاندان اس کو اپنا کاروبار سونپتا ہے۔ حالانکہ ایک طرف وہ بچہ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوا ہے، لندن اور امریکہ کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، سورج شہر کے اندر وہ کیلے کی ٹھیلا بھی لگاتا ہے، سورج شہر کے اندر وہ کسی چائے کی ٹپری پر یا کسی کافی کی دکان پر وہ کام کرتا ہے تاکہ اس کو پتا چلے پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے، اور کمانے کے بعد ان پیسوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بچوں کو احساس دلاتی ہیں۔ پھر بچے اپنے ماں باپ کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں، کاروبار کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں، اور یہی چیز کہیں نہ کہیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ میرے بھائی، بچوں کو اتنا زیادہ کما کر ایسا ویل سیٹ بنا کر مت دے دو کہ یہ بچے کاہل بن جائے، سست بن جائے اور ان کے اندر لیزی پنا آ جائے۔ ان کو احساس دلاؤ، اور یہی تمام چیزیں ہمیں ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم ہمیں انہی باتوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ویکیشن کے اس زمانے میں بچوں کے دین کی تعلیم کی فکر کرو، اللہ سے ان کا تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے اس کی فکر کرو، اور ان کو پتا ہو کہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں آئندہ چل کے فیوچر کے اندر اس تعلیم کی معاشرے میں کیا ضرورت ہے، اس کا احساس کیا ہے، تاکہ محنت کے ساتھ آئندہ جس فیلڈ کے اندر بھی وہ جائے محنت کے ساتھ کام کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کو سمجھنے کی اور خاص طور پر اپنے اولاد کی دینی فکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔